بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین۔ صاحبان فکر و شعور، کربلائے حسینی ہمیں بیداری اور عزم و استقلال کا درس دے کر گزر گئے ایام کربلائے حسینی۔ اب حسینیت کا پرچم اس عظیم شخصیت کے ہاتھ میں ہے کہ جس نے نہ صرف پرچم حسینیت کو سر بلند کیا بلکہ کربلا کے پیغام میں جو اسلام کی حقانیت کی حفاظت کا جو مرحلہ تھا اس کو بھی مکمل کیا۔ امام سجاد علیہ السلام نے ایک دفعہ عظمت امام سجاد علیہ السلام کے لیے بول بار دیگر صلوات پڑھ لیں امام کے لیے۔ عالمین کے رسول نے یہاں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین فإن الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجات، وہاں عالمین کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، بڑی خوبصورت حدیث ہے عالمین کے رسول کی اور یہ عزاداری مظلوم کربلا کی تا حشر قائم رہنے کی ایک دلیل ہے۔ عالمین کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنَ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ عالمین کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے حسین کی شہادت، میرے حسین کا قتل مومنین کے قلوب کی حرارت ہے۔ اور ساتھ زبان صادق نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ آج 1443 ہجری اور اس 1443 ہجری کے کئی یزیدان عصر نے سر اٹھایا، اور ایک اکثر میں نے مجالس میں کہا ہے کہ ہمارے مومنین بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں کہ کانفرنس کر لی انہوں نے کہ اجتماع کر لیا اور کہا کہ عزاداری ہے مظلوم کربلا کو ہم بند کر دیں گے، اور یہ بوکھلاہٹ میں نئے نئے شوشے اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ مجلس عزا تو بند ہو نہ سکی، میناروں سے علی ولی اللہ کی صدا کو بلند کرنے نکلے۔ تو یہ اصل میں ان کی بوکھلاہٹ ہوتی ہے۔ 10 دنوں میں پوری دنیا سے عظمت حسینیت کا جو پیغام، عالمی پیغام ایک جو پوری دنیا میں گونجتا ہے اور ملتا ہے عالم انسانیت کو، تو یہ حسینیت کے دشمن اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ لیکن میں نے جیسے حدیث آپ کے سامنے پیش کی، عالمین کے رسول نے واضح فرما دیا کہ میرے حسین کا قتل، میرے حسین کی شہادت مومنین کے قلوب کی حرارت ہے۔ یہ کیوں نسل منتقل ہو رہی ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ چند عزادار، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو بزم عزا کی رونق ہوتے تھے اور لگتا تھا کہ ان کے بعد ایسا کوئی عزادار نہیں ہوگا، لیکن جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو پیچھے نسل در نسل ہم سوچتے ہیں کہ مولا کے اتنے بڑے مداح خان تھے وہ ذاکرین عظام کہ جو نماز شب ادا کرنے والے ذاکرین تھے، وہ خطبہ وہ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب
جیسی شخصیت، وہ علامہ نصیر اتحادی جیسی شخصیت، وہ علامہ رشید ترابی جیسی شخصیت، ہم سوچتے تھے کہ بس یہ چلے گئے تو ذکر مظلوم کربلا بیان کرنے والی اتنی طاقتور آواز کوئی نہیں ہوگی، لیکن خدا بند قدوس اور بھی اہتمام کر دیتے۔ لہٰذا عزاداران مظلوم کربلا، یہ جو عزاداری مظلوم کربلا ہے، میں کئی بار مختلف اسالیب میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ پیغام کربلا کے دفاع اور پرچم حسینیت کی سربلندی کے لیے سید سجاد نے جس تحریک، اللہم صلی علی محمد، میں ایک بار پھر عزاداری کے حوالے سے یہ خوبصورت سٹیٹمنٹ آپ تک پہنچاؤں گا کہ پیغام حسینی کے دفاع اور پرچم حسینیت کی سربلندی کے لیے سید سجاد نے جس عالمی تحریک کا آغاز کیا اس کا نام ہے عزاداری مظلوم کربلا۔ لہذا جو عزادار ہیں ان کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ورثہ دار سنت سید سجاد ہیں، ہم اس عزاداری کے ورثہ دار ہیں کہ جس کو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے آگے بڑھایا۔ لہذا ہمیں انہی خطوط پہ عزاداری مظلوم کربلا کو آگے لے کے بڑھنا۔ ایک دفعہ بابا زبلن صلوات پڑھیں۔ بارے دیگر صلوات۔ میں اپنی آج کی اس مجلس میں خطیب منبر دعا و مناجات اور کائنات عالم کا پہلا شخص، پہلی شخصیت کہ جس نے عالم انسانیت کو حقوق بشر کا چارٹر عطا کیا، میری مراد سید الساجدین زین العابدین امام علی بن الحسین علیہ السلام۔ کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں نے ایک عالمی پروگرام میں شریک ہونا ہے آن لائن، تو میں بڑے اختصار کے ساتھ ایک دفعہ بابا زبلن صلوات پڑھ لیں۔ میں سید سجاد کے مارکۃ الآراء خطبہ کہ جو کہ انہوں نے جامع مسجد دمشق میں عطا فرمایا، میں اس کا تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک دفعہ بابا زبلن صلوات پڑھ لیں۔ یزید کے حکم سے یزید کو خوش کرنے کے لیے اس کا خطیب جب منبر پہ آتا ہے اور خاندان بنو امیہ کے فضائل، امیر شام کے فضائل، یزید لعین کے فضائل بیان کرتا ہے، تو اس کے بعد سید سجاد نے ایک تاریخی جملہ کہا، کیا یزید مجھے اجازت ہے کہ میں چند لمحوں کے لیے لکڑی کے ان ٹکڑوں پہ آ کر میں بھی کچھ بیان کروں؟ اور سید سجاد کو بالآخر اجازت ملی، تو سب سے پہلے اس خطیب کو مخاطب کر کے کہا سید سجاد نے کہ اے بدبخت انسان، اے شقی انسان، تو نے بندوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی خوشنودی کو ٹھکرایا ہے، اور تو نے ہلاکت کے راستے کو اختیار کیا ہے۔ پھر اس کے بعد امام جب منبر پہ آئے، کچھ چیزیں قابل توجہ ہیں جو پیغام دے رہے ہیں سید سجاد۔ آپ نے فرمایا
پہلے لوگوں کے سامنے حمد و ثنا پیش کی اور اس کے بعد اپنا تعارف کرایا، اور پھر مزید تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 6 چیزیں خدا نے ہمیں ایسی عطا کی ہیں کہ کائنات عالم میں اور کسی شخصیت کو ایسی چیزیں عطا نہیں ہوئیں۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے ہمیں عطا کی وہ علم و دانش ہے۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی کائنات عالم میں سب سے زیادہ، وہ علم و بردباری ہے۔ علم و دانش عطا کیا، علم و بردباری عطا کی۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے ہمیں جواں مردی عطا کی ہے۔ ہم مشکلات میں گھبرانے والے نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں جواں مردی کائنات عالم میں سب سے زیادہ عطا کی ہے۔ اس کے بعد معصوم نے ارشاد فرمایا کہ خدا بند قدوس نے ہمیں فصاحت و بلاغت عطا کی ہے۔ حرام ہمارے کلام میں رب ذوالجلال نے شیرینی رکھ دی ہے، ہمیں فصاحت و بلاغت کا وارث بنایا ہے۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے ہمیں شجاعت و بہادری عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم و دانش عطا کیا کائنات عالم میں سب سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم و بردباری عطا کی، اللہ تعالیٰ نے خداوند قدوس نے ہمیں جواں مردی عطا کی، خداوند قدوس نے ہمیں شجاعت عطا کی، خداوند قدوس نے ہمیں فصاحت و بلاغت عطا کی۔ اور آخر پہ معصوم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے ہمیں یہ بھی شرف عطا کیا ہے کہ مومنین کے قلوب میں ہماری محبت کو رکھ دیا ہے۔ گویا سید سجاد کن چیزوں پہ فخر کر رہے ہیں؟ علم و دانش، تحمل و بردباری، جواں مردی، شجاعت، مومنین کے قلوب میں محبت۔ تو گویا یہ پیغام دے رہے ہیں سید سجاد کہ ہمارے ماننے والوں کو بھی ہماری سیرت کو دیکھتے ہوئے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اگر یہ صفات ہم پیدا کریں گے تو پھر ہم بنیں گے وارث سنت سید سجاد۔